پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. سیاسی شخصیات کی عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں آج کل خوب موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. اس پر مختلف طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ انکشافات تو شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں. ایک بڑی خبر DGI/SPR کی طرف سے سامنے آئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس گزشتہ اتوار کو ہوئی تھی اس کا اثر زائل ہو گیا ہے اور اب اپوزیشن کے پاس یہ اخلاقی جرات نہیں رہی کہ وہ حکومت کے خلاف کو بڑا لانگ مارچ کر سکے یا بڑی تحریک چلا سکے. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں یہ بنیادی طور پر ان کی طرف سے کی جانے والی جو ڈیل کی کوششیں تھیں اس میں ہونے والی ناکامی کے بعد کی گئی, یعنی اس ناکامی کی وجہ سے اس طرح کی تقریر کی گئی. تو اس کا کانٹینٹ اس تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے, اس کو اس نظریاتی تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا جو نواز شریف صاحب ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے نظریاتی ہیں جمہوریت کو لے کر. اب یہ مختلف طرح کے تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہی کے بنیاد پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انہی کے بنیاد پر آنے والے دنوں میں سیاسی تناؤ بڑھ سکتا ہے. معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں, سیاسی صورتحال اور اپوزیشن اس وقت کہاں پر کھڑی ہے, یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم اپنے سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے اور ان کی رائے جانیں گے. میرے ساتھ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور یہ صاحب خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کا آج کا بیان اور کچھ ٹکڑا جو کل کے بیان کا میں آپ کو سنواتا ہوں, ذرا سنیے شیخ رشید صاحب نے آج کیا باتیں کی ہیں اور کل کیا کہا. ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی. اس میں شرماتے کیوں؟ مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے. مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروایا ہے, اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گی. نہ یہ استعفیٰ دیں گے, نہ یہ دھرنا دیں گے, نہ ہی یہ عدم اعتماد کریں گے. چیلنج کرتا ہوں آج کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1-to-1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ملاقاتیں اسٹریٹجک معاملات پر ہوتی ہیں یا ملکی سلامتی کے حوالے سے یا پاکستان کا بہت اہم موضوع اگر کسی ملاقات میں ڈسکس ہونا ہوتا ہے, ان ملاقاتوں کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اسداللہ. میں بڑی دیر کے بعد آپ کے پروگرام میں بول رہا ہوں. 2-3-4 باتیں زیر غور لانی بہت ضروری ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزید تبصرے کے لیے آگے بڑھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے ان کے جتنے سپوکس پرسن ہیں وہ فوج کے جتنے سپوکس پرسن ہیں, سابقہ DGI/SPR تھے جو موجودہ ہیں, ہمیں یہ قوم پوری کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ریلیجیسلی ان کی بات مانتے بھی رہے ہیں. ہر سیاسی لیڈر ان سے جا کے مل رہا ہے ایز اف ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے سیاسی لیڈروں کو ملنے کے. جو باقی کسر تھی وہ کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے پوری کر دی تھی, جنہوں نے گنوا کے کچھ 100 کے قریب چیزیں بتائیں جن کے پیچھے وردی ہے کہ فلاں کے پیچھے وردی ہے فلاں کے. اور خدا کے واسطے فوج کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اپوزیشن نے اتنا گند نہیں ڈالا ہے فوج کے اس ادارے پر جس کی عزت کرنی چاہیے سب کو. اگر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں وٹنس ہوں, میں عینی شاہد اس لیے نہیں ہوں کہ میں خود میٹنگ میں موجود نہیں تھا, لیکن میں نے حکومتوں کو بنتے ٹوٹتے دیکھا ہے, میں نے ماشاء اللہ کے دور دیکھے ہیں, میں نے سویلین حکومت دیکھی ہیں. اس طرح کی میٹنگز کب نہیں ہوتی تھی. جتنے بھی سیکورٹی کے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان میں سیاسی قیادت ہمیشہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتی ہے, اور جب اس کو فارملائز کرنے کا وقت آیا کہ نہیں جناب اس میں چھپکے ملنے کی کیا بات ہے, تو نیشنل سیکورٹی کونسل بنی. مجھے بتائیے نیشنل سیکورٹی کونسل کے جتنے اجلاس ہوئے اس میں ساری سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت بیٹھتے تھے اکٹھے یا نہیں تمام ایشوز کے اوپر؟ اس کو اتنا اسکینڈلائز کر دیا خدا کے واسطے اپنی دشمنی میں. صرف میں ایک سخت ترین احتجاج آپ کے پروگرام سے کرتا ہوں, شیخ رشید کے رویے پر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوج کی قیادت کو اس کا منہ فوراً بند کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے یہ بات تو. اور یہ صاحب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے یہ بتانے میں کہ تمام لوگ, آج بھی انہوں نے کہا کہ کون سا سیاستدان GHQ کی پیداوار نہیں ہے.
تو وہ تو برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کیا فوج کی کریڈیبلٹی کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے پیش نظر کیا حکمت عملی ہے؟ وہ اپوزیشن کو کے رہنماؤں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں دراصل ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے، میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت بات کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک پورا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور وہ نیریٹو جو پرویز مشرف سے شروع ہوتا ہے کہ ہم ڈان لیکس ہوتی ہے یا فلاں ہوتا ہے. آپ کو پرویز مشرف سے پہلے ضیاء الحق یاد نہیں رہتا، پیپلز پارٹی کو ایوب خان یاد نہیں رہتا. کیا فوج صرف پرویز مشرف سے شروع ہوئی ہے؟ کیا فوج 1958 میں نہیں تھی؟ کیا 7 اکتوبر کو جو مارشل لگا تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حلف نہیں اٹھایا تھا؟ اور 27 تاریخ کو جو ایوب خان نے لگایا تھا اس میں نہیں لگایا تھا؟ یہ تاریخ کے حصے ہیں، یہ تاریخ کے پنے ہیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ تجویز ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں دی تھی کہ ڈپٹی کمشنر کو صدر بنا دیا جائے مسلم لیگ کا اور اپنا اس کو سیکٹری بنا دیا جائے ایس پی کو، اور اس طرح ملک چلائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب کو پرانی تاریخ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کی تاریخ کو ہاتھ میں پکڑ کے پورے پاکستان کے اندر گن پھیلا دیتے ہو. کس کو یہ چیزیں گزری تھی آپ کے سامنے، اس ملک کے اندر وٹنس تھی، یہ دہرائی کس نے؟ آپ نے پورے ملک کو اکٹھا کر کے ایک نیریٹو بلڈ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈان لیکس جو ہے کسی فوج کو عزت دینے کا معاملہ تھا جو اس کو چھیڑا گیا دوبارہ پہ؟ یا مطلب اس کے بعد باقی جو یہ ٹان آ کے سی سی پی او پہ ٹوٹی، اس کو چھوڑ دیں، میں چھوڑ دیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یا تو لیڈرشپ مت دکھاؤ، یا تو آپ یہ مت کہو کہ میں ٹراٹسکی ہوں یا میں لینن ہوں یا میں جناب امام خمینی ہوں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یا پھر اپنے بندوں کو مت بھیجو نیگوسیشنز کے لیے. جو لوگ لڑا کرتے ہیں نا وہ پھر مقابلے پہ آ کے لیڈروں کی طرح لڑا کرتے ہیں، پھر بتایا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. پھر جب شاہ ایران کہتا ہے میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے تو خمینی کہتا ہے میرے پاس اتنے ورکرز ہیں میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، اور وہ شکست بھی دیتا ہے پھر اس فوج کو وہاں پر کھڑے ہو کے، پھر وہ سلیک کو آ کے پکڑتا بھی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کیا یہ قوم بیوقوف ہے یار؟ کیا کون نہیں جانتا؟ سب سے بڑی بات تو یہ آج کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں یہ شیخ رشید جو ہے ایک رد عمل ہے اس وقت. وہ جو بھی ہے وہ 10,000 دفعہ بولتا رہا ہے، لیکن وہ کیا بولتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ بولتا ہے بھائی. آپ وہ لوگ ہو کہ جو رات کے اندھیروں میں ملتے ہو اور صبح لوگوں کے سامنے سکندر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہو. تم کیا چیز دکھانا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے سر، کوئی ادارہ بدنام نہیں ہوتا. میں بالکل نہیں سمجھتا ادارہ بدنام ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ جو دو چہرے رکھتا ہے وہ بدنام ہوتا ہے. ایک چہرے شیخ رشید صاحب کے کردار پر اور سیاست میں شیخ رشید صاحب صحیح کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ اپوزیشن کے ان لوگوں کو جو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، مل رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں؟ یہ ایک اور سوال ہے، میں آپ کے آرگومنٹ کی جواب نہیں پوچھ رہا، میرا الگ سوال ہے. جی میں اگر کوئی جرنلسٹ کرے تو بہت اچھا، اس کو سکوپ دو، اس کو ایوارڈ دو، کیا سٹوری نکالی ہے اس نے. اگر کوئی اور بندہ کرے کیا بات ہے جی اس کی، وہ کہاں سے کہانی ڈھونڈ کے لے کے آیا انٹیلیجنس ایجنسیز کا. یہ 17 تاریخ کو اخبار میں چھپا تھا انڈین ایکسپریس میں اس ملاقات کا. یہ 4 دن ہضم کس کس کے پیٹ میں ہوئی ہے یہ ملاقات اور کیوں ہوئی ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے یہ کون سا ایسا ایجنڈا ہے گلگت بلتستان کا جو کوئی سیکرٹ ایجنڈا تھا جس کو نہیں دکھایا جانا تھا، جس کو نہیں سنایا جانا تھا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر ٹارگٹ کہاں سے ہوتی ہے فوج؟ ایک اس سینیریو میں ہوتی ہے نا. ایسی صورتحال میں سر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں شاہد عطیف صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا پارلیمنٹیرینز کو جا کر فوج کے ساتھ، انہیں آ کر بریفنگ دینا چاہیے یا پارلیمنٹ کے فورم پر یہ تمام مسائل حل ہونے چاہیے. وہ اپنے چچا پر بھی تنقید کر رہی تھی کہ وہ کیوں ملنے کے لیے گئے. آپ کے خیال میں اس میں کوئی حرج ہے ملاقات کرنے میں؟ اور اگر اہم معاملات نوعیت کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی گلگت بلتستان کی چیزوں کو، وہ یہاں ڈسکس ہو، وہ وہاں ڈسکس ہو، یہ وہ کسی اور کی تیسری جگہ پر ہو جائے، کوئی حرج ہے اس میں؟ دیکھیں حرج بالکل نہیں ہے، بشرطے کہ جو آپ کہیں وہ سچ کہیں. یہ خفیہ ملاقاتیں
दिन को कोई और कहानी, रात की एक और कहानी, और हर एक से छुपाना, ये क्यों आप झूठ बोलते हैं? अभी भी जो मुलाकात है उसके बारे में आपने, वो जो ज़ुबैर साहब हैं इनके कारकुन, उनसे सुन लिया ना? वो कहते हैं जी मैं मईशत के बारे में बात करने गया था। भाई आपका मईशत से क्या ताल्लुक़ है? कोई आप माशी मामलात में कोई आपके पास कोई ऑफिस था? फिर फ़ौज का माशी मामलात के साथ क्या ताल्लुक़ है जो आप उनसे डिस्कस करने गए थे? जवाब तो ठीक मिला कि जी पॉलिटिक्स के जो मामले हैं उनको पार्लियामेंट में लाएं। दिन रात आप ये नारे मारते हैं कि जो बैकबोन है आपकी जमहूरियत की वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में कोई आप ऐसी डिस्कशन नहीं करते जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, उसके अवाम से हो। असल मसाइल तो ये हैं। और उन्होंने कहा कि जो आपके दूसरे मामले हैं, दो ही तो चीज़ें डिस्कस हुई, यानी एक नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी दुख्तर। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बात वहाँ क्या करने गए थे। एक हफ्ते में की, फिर अगले हफ्ते में कर दी, क्योंकि एक अंबार है मुकदमों का जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आगे पीछे पेशियां और आगे पीछे मुकदमे चल रहे हैं, तो वो उसके अंदर छूट मांग रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं ना इमरान खान जी कि इतने एनआरओ नहीं मिलेगा, उनके नॉलेज में वो और मुलाकातें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं। जिस तरह ये भरमार है मुलाकातों की, और जिस तरह लोगों के पाँव पकड़कर उनसे मांगा जा रहा है कि हमें रिलीफ दो, वो उनके नॉलेज में तो है, तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। फिर उनसे कहा जाता है जी आप बताएं आपसे किसने मांगा? भाई जो आप इर्द गिर्द जा रहे हैं ये एनआरओ ही मांग रहे हैं ना कि हमें रिलीफ दो। तो उसका जवाब आ गया कि फौज को पॉलिटिक्स में और ये जो कानूनी मामलात हैं इसमें मत। अच्छा, अब मसला सर ये है कि इस पे तो नाराज हो गए हैं इरशाद साहब, नवाज शरीफ साहब इस इंकशाफ पर के जी ज़ुबैर साहब मिले हैं। वो कहते हैं जी अब हम नहीं मिलेंगे, ना इनफरादी सतह पर मिलेंगे ना इज्तिमाई सतह पर मिलेंगे, अब हम नहीं मिलेंगे। ये मायूसी हुई है नवाज शरीफ साहब को काफ़ी, ऐसा लगता है। जब भी कोई बुलाएगा ये जाएंगे, मिलेंगे। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ ये हमारी तारीख़ है, यही हमारी सियासी लीडरशिप की नाकामी है कि ये अपने मामलात टेबल पे बैठ के अपने मद्दे मुकाबले सियासतदानों के साथ तय नहीं करते, और कोशिश इनकी ये होती है कि हमें खा ये इक़्तिदार में हूँ तो साथ राहिल शरीफ को बिठा के, और सामने वज़ीर बैठे, वज़ीर दिफा भी सामने बैठा होता है, वज़ीर ख़ारजा भी सामने बैठा होता है, दूसरे सीनियर वज़ीर भी सामने बैठे होते हैं, साथ बिठाते हैं। और जब अपोजिशन में हूँ तो ये अंदर खाते दरून पर्दा रियायतें मांगते हैं, और उसके बाद ये जमहूरियत के मामे चाचे भी बनते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे इस वक्त सबसे बड़े जमहूरियत पसंद, जो शहीद जमहूरियत जिनको कहा जाता है, वही है ना। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे, फ़ौजी क़यादत बार बार कह रही थी कि हुजूर आप सियासी तस्फ़िया करें, यहाँ बैंकों से लोगों ने पैसे निकलवा लिए हैं, मुल्क दिवालिया होने लगा है, कारोबार 3-4 महीने से बंद है, सड़कों पर लोग हैं, गोलियाँ खा रहे हैं। तो वो मुज़ाकरात में सीरियस नहीं थे। वो मुज़ाकरात छोड़ के जनरल ज़ियाउल हक़ से कह रहे थे कि आप और मैं मिलकर अगले 10 साल हुकूमत कर सकते हैं। उनसे मदद मांग रहे थे कि आप इनको क्रश कर दें और मेरी हुकूमत का रास्ता हमवार करें। अब भी प्रॉब्लम ये है, जिस दिन सियासतदानों ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये तय कर लिया कि मैंने सिर्फ सियासत करनी है, अपने सियासतदान जो भाई हैं उनके साथ बैठ के मामला तय करने हैं, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत भी आ जाएगी, हकीकी जमहूरियत जिसको कहते हैं। लेकिन जो ये दोहरा रवैया है, मैं बुखारी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि जैसे शेख रशीद के बयानात से हो रहा है। भाई शेख रशीद तो एक चीज़ को बयान कर रहा है, क्योंकि फ़ौज जो कुछ नहीं कह पाती वो कहे जा रहे हैं। लेकिन ये आगाज़ किसने किया है? मियाँ साहब को ये तकरीर सारी याद आई है लंदन में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, जब वो इक़्तिदार में थे, मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त ये तकरीर करते, जुर्रत करते ना जी। डॉन लीक्स पर ये जो कमेटी बनाई थी आला सतही, वो जनरल राहिल शरीफ ने बनाई थी या मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई थी? अपने 3 वज़ीरों के इस्तीफ़े जो हैं वो फ़ौज ने लिए थे या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने? परवेज़ रशीद जैसा जो काबिल एतमाद आदमी, उसका तो इस्तीफ़ा ले लिया था। आज वो पवित्र हो गए हैं, आज वो मुजाहिद जमहूरियत हैं,
اور فوج غلط ہے اور ادارے غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ قبول نہ کرتے اس وقت نواز شریف صاحب؟ قبول کر دیکھیں میں ایک میرا خیال ہے اگر کرنا ہے آپ نے جی میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک لے لیں، میں بریک کے بعد واپس آ جاتا ہوں. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب آل پارٹیز کانفرنس یا ملٹی پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی، اب اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ اب ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی؟ کیا اپوزیشن کہاں پر کھڑی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. آپ کا نقطہ یہ تھا کہ جب اقتدار میں تھے نواز شریف صاحب، اس وقت انہوں نے ہتھیار کیوں ڈالے اور اپنے وزراء سے استعفیٰ کیوں لیا؟ دباؤ اس وقت اس دباؤ کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ وجہ یہی ہے کہ اقتدار عزیز ہوتا ہے، اقدار عزیز نہیں ہوتی، قومی مفاد عزیز نہیں ہوتا، جمہوریت عزیز نہیں ہوتی. دیکھیں الیکشن ہوئے، ڈیگال کامیاب ہوئے، لیکن کمزور سی حکومت بننی تھی. اس نے کہا کہ جناب والا میں تو اس صورت میں اقتدار سنبھالوں گا، میری کچھ شرائط ہے. میں آئین تبدیل کروں گا، میں سٹرکچر جو ہے پولیٹیکل وہ تبدیل کروں گا، اور جمہوریہ کے جو موجودہ سسٹم ہے اس کو میں تبدیل کروں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، اس کی اپنی پارٹی نے بھی کہا، باقی جو تھے انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ جناب السلام علیکم میں جا رہا ہوں. جا کے اپنے گاؤں میں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا ڈیگال کی سیاست ختم ہو گئی. کئی سال وہ شخص گھر میں بیٹھا رہا ارریلیونٹ ہو کے، لیکن چونکہ اقدار عزیز تھی، اقتدار عزیز نہیں تھے. پھر ایک وقت آیا کہ جمہوریہ کے جو ارکان تھے وہ ڈیگال کے پاس گئے، منت سماجت کی، اس کی مرضی کا سسٹم قبول کیا اور اس نے آ کے اقتدار سنبھالا. بھائی آپ کے پاس باعزت استعفیٰ کا آپشن تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس وقت تو آپ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو نہ جمہوریت یاد آتی ہے، نہ یہ 73 سال میں جو غیر جمہوری قوتیں فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں آپ کو یاد نہیں آتی. آپ نے 73 سال کہہ کے یہ ثابت کیا کہ لیاقت علی خان کو بھی کوئی اور لے کے آیا تھا، اس کی اپنی پاپولیرٹی نہیں تھی، قائد اعظم نے اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا. اور باقی جو عزت دار لوگ آتے رہے ہیں اقتدار میں الیکشن کے ذریعے اور عوامی پاپولیرٹی، وہ سارے کے سارے میری طرح تھے جو لائے گئے تھے. یہ بڑی زیادتی ہے. آپ سیاسی جماعتیں اپنی مضبوط نہیں بناتے. اپنی جماعت کے اندر آپ نامزدگیاں کرتے ہیں. اپنی جماعت کے اندر آپ جو فیصلے کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو جماعت نے سلیکٹ کیا ہے نائب صدر کے طور پر یا آپ نے نامزد کیا ہے. جمہوریت آپ کو صرف اتنی عزیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو اقتدار ملے، اور اقتدار میں آپ کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے اقربا پروری کی، کرپشن کی اور منمانی کرنے کی. جس دن تک یہ رویہ تبدیل نہیں ہوگا، ملاقاتیں ہوں نہ ہوں، پوری دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، سیاستدان ملتے ہیں، فوج اور ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، اہم ایشوز پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. دوسرے جب انہوں نے مسئلہ تو وہاں بنتا ہے جب اس کو آپ بنا دیتے ہیں ایک ایشو کہ جو لوگ ملتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور جو لوگ نہیں ملتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ بہت بڑے ہیرو ہوتے ہیں، جمہوریت پسند ہوتے ہیں. یہ رویہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے جمہوریت بھی کمزور ہوئی ہے، جمہوری ادارے بھی کمزور ہوئے ہیں. یعنی عمران خان سے بات نہیں کرنی اور ان سے بات کرنی اور ان سے مراد مانگنی ہے، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے. ایک چیز جو بھی ڈسکس ہوئی اس میں سلیم بخاری صاحب، ایک تو آپ نے تو پہلے کی خیر کہہ دیا تھا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس پہ دلائل مزید دے سکتا ہوں، لیکن اوریہ صاحب اور شاہ صاحب آپ کی بات سے بہرحال اتفاق نہیں کر رہے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور کر دیجیے. لیکن میرا سوال ساتھ میں لے لیں، اور سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں وہ جو سوال نون لیگ کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ ہم نے کب این آر او مانگا، کس سے این آر او مانگا، آپ کے خیال میں اس سوال کا جواب مل گیا ہے زبیر صاحب کی ملاقات کے بعد، یا پھر آپ اس ملاقات کو ایک مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی تو تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ کمال کی وہ پریسیڈنٹ قائم کر رہے ہیں. انہوں نے ادارے کو بے پناہ عزت دی ہے. میں اپنے دونوں صاحبان سے انتہائی مؤدبانہ
औरिया साहब से भी और इरशाद आरिफ साहब से भी माफी का भी तलबगार हूं कि मैंने ऐसी गुस्ताखी की वो बात करने की। नहीं सर, वो एक आपका आर्गुमेंट है, उनका आर्गुमेंट है। फौज के मुझे पूरा कर लेने दे, मुझे बात पूरी करने दे पहले, मुझे बात पूरी करने दे पहले जी। मैं बहुत मशकूर हूं अपने दोनों साथियों का कि उन्होंने मेरी करेक्शन की और मैं आई सेट करेक्टेड। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अल्लाह ताला हिम्मत दे शेख रशीद साहब को। आप आ जाइए अपने सवाल की तरफ। जी देखिए, मैंने पहले अपने इब्तिदाइये में कहा था कि ये मुलाकातें होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के तहत हैं फौज के। कभी प्रियम्बल पढ़िए 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल था, जिसमें था कि द आर्म्ड फोर्सेस आर द कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडियोलॉजी। और कौन सा होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल फौज का? तो मुझे इस पर तो कोई इतराज ही नहीं, मैंने उसके ऊपर इतराज किया था। ये मुलाकातें होती हैं, हमेशा होती रही हैं और होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज सियासतदान तय नहीं कर सकते। जो इशू था, जो डिबेटेबल इशू था, जिसके ऊपर इतराज उठा था, वो था गिलगित बल्तिस्तान का फ्यूचर तय करने के लिए GHQ में इजलास बिल्कुल ठीक था, वहीं होना चाहिए था और कहीं हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर उसके साथ जो मलबे उठे, चाहे वो NRO के नारे थे, चाहे वो शेख रशीद साहब की दरफुंतनियां थी, वो मैं समझता हूं फौज के लिए ठीक नहीं थी। फौज को इससे अलहदा रखना चाहिए। ये था मेरा बुनियादी सर, जुबैर साहब के हवाले से जो मेरा सवाल था, इस्लाह जो है वो क्या कबूल आप करता उसको हूं दिल जुबैर से, साहब और की आइंदा भी कोशिश करूंगा कि एहतियात करूं। फौज के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए जो जनाब शेख सर रशीद मेरा कर जो रहे हैं। सवाल दूसरी बात यह है कि सेंसिटिव इश्यूज, जैसा मैंने कहा, सिक्योरिटीज के इश्यूज में फौज का रोल होता है, हर दुनिया के मुल्क में होता है और होना चाहिए। मैं वही आदमी हूं जो हमेशा प्रोग्रामों में कहता हूं कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सियासतदानों के हाथ में होता तो अब तक 3-4 दफा बिक चुका होता। मैं वही आदमी हूं जो कहता हूं कि कश्मीर की पॉलिसी पर अगर फौज न खड़ी होती तो ये सियासतदान पता नहीं अपने मफादात की खातिर क्या कर गए होते। ठीक है, लेकिन मैं अगर इख्तलाफ की जुर्रत कर रहा हूं कि शेख रशीद साहब का कंडक्ट ठीक नहीं है, तो मैंने हार मान ली जनाब। मैं अपने दोनों साथियों के सामने बुखारी साहब बिल्कुल सही है, ये पॉइंट तो आपका आ गया। लेकिन मेरा एक सवाल जो मैं मुझे सर ये बताइए, ये फजलुर रहमान साहब पर चले आ जाएं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अभी तक ये तासुर दे रहे थे कि मैं तो इस हुकूमत के खिलाफ असल अपोजिशन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो बाकी साथी जमातें हैं दोनों, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो हुकूमत की आलाकार बनी हुई हैं। लेकिन अब शेख रशीद साहब जो इंकिशाफ कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं और वो भी ऑन बोर्ड हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को किस तरह से समझ पा रहे हैं? देखें, पहली बात तो बुखारी साहब से एक पुरानी याद अल्लाह है, ताल्लुक है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनके साथ हम दोनों इकट्ठे एक प्रोग्राम करते रहे हैं करसा, और बहुत लुत्फ की जिंदगी गुजरी है, अच्छी तरह से। मेरा कतन ऐसा मकसद नहीं था, जैसे खैर बुखारी साहब जाहिर बात है उन्होंने पतरस बुखारी की याद ताज़ा अब ये ना कहिए कि मेरी इतनी समझ भी नहीं है, प्लीज औरिया साहब ये ना कहिए कि मुझे ये भी समझ नहीं कि आप क्या कह रहे थे। इतना रहम करें मुझ पर, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ नहीं सर, मैं बहुत मेरी तो इतनी बड़ी इस्लाह हो गई कि मेरे साथीदार ने मेरी इस्लाह कर दी आज। नहीं, मैं पहली बात तो यह है कि शेख रशीद साहब को गुज़श्ता अगर उनकी 50 साल को देखा जाए तो शेख रशीद साहब से इससे ज्यादा की तवक्को ही नहीं की जा सकती। उनका रवैया यही है, शुरू से हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे। शेख रशीद साहब जिस तरह के काबिल इस्लाह लोगों में से नहीं है कहीं भी, कभी भी नहीं। लेकिन वो अपने तौर पर करें ना सर, वो तो कह रहे हैं वो स्पोक्स पर्सन बन के तो ना करें ना, वो अपने तौर पर करें जो कर रहे हैं। सर वो उसका जवाब फिर उनको देना चाहिए, जिनका वो कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, वो उनका जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, जो वो ये इस पाकिस्तान की जो सियासत है ना, उसके गंद में ये एक छोटा सा हिस्सा है जो डाल रहे हैं, वो अपने गंद में इजाफा कर रहे हैं। गंद ऑलरेडी बहुत है। वो छोटे ने कहा था ना कि घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में, मेरे वतन की सियासत का हाल कुछ मत पूछो। गंद के अंदर एक और गंद डल रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा। एग्जिस्टिंग कीचड़ को उछाला जा रहा है और उसमें सब कुछ होगा। अच्छा, आपने क्या पूछा था? क्या फजलुर रहमान साहब का पूछा मैंने बात फजलुर रहमान साहब। देखिए, फजलुर रहमान साहब जो हैं इस वक्त
उनको सबसे बड़ी मसला यह है कि किसी न किसी तरह उनको जो डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस बन रहा है उसकी सरबराही मिल जाए, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि अगर वो सरबराह न हुए तो ये किसी तौर पे आगे नहीं चल सकता। और उन्होंने दो दफा इसका इजहार भी बहुत जगह पे किया है। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से हाँ हो चुकी हुई है, लेकिन जरदारी जो हैं वो किसी तौर पर भी किसी ऐसे फेस को आगे नहीं लाना चाहते कि जो फेस जो है वो वेस्ट को पसंद ना हो। तो वो कुछ भी हो, मौलाना फजल ये जो हंडिया है बीच चौड़ाई में फूटती हुई नजर आ रही है। और हुकूमत की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को नोटिस दे दिया। ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती इसको आगे उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस पूरी अपोजिशन में अगर कहीं कोर वर्कर मौजूद है कि जो क्राउड लेके जा सकता है इस तरह के, तो वो फजल रहमान के पास है। और अगर वो कोर वर्कर को अगर किसी तौर पर अलहदा कर गए, होता यही है, देखिए छोटे से छोटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो करता यह है कि जब जुलूस बड़ा सा आ जाता है तो उसमें से कुछ ग्रुप्स को अलहदा करता जाता है ताकि एक खास जो आखिरी मुखालफ रह जाए उनके साथ वो लड़ ले। यहां यह है कि यहां उन्होंने उसको टारगेट करने की कोशिश की है कि जिस जो बुनियादी तौर पे पोटेंशियल है, जिसपे पीपल पार्टी भी कर रही है, क्योंकि पीपल पार्टी भी अब देखें, पीपल पार्टी खुद बिलावल कराची में जलसा करने के काबिल नहीं रहेगा, सिंध से बंदे मंगाता है तो जलसा होता है। ठीक, नवाज शरीफ जो है इतना बड़ा इवेंट था, मरियम नवाज पेश हो रही थी, खुला इलाका था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मुद्दत तो रहा हूं, यानी 14-15 सड़कें वहां आती थी, वहां कन्वर्ज होती थी ठोकर न्याज बेग पे। लोगों को रोकने के लिए बहुत मुश्किल काम था, एडमिनिस्ट्रेशन रोक ही नहीं पाती थी। वहां आप क्राउड जमा नहीं कर सके इस तरह का जिसे साइजेबल क्राउड कहा जा सके, जिसके बारे में कहा जा सकता कि पुलिस के मुश्किल हो जाए। 10,000 का क्राउड हो तो पाकिस्तान, लाहौर में आपको एक्चुअल बताता हूं तो लाहौर की पुलिस जो है उसको हाथ पांव फूल जाए। लेकिन 10,000 का क्राउड भी बना सकता, जुलूस का क्राउड, जलसे की बात नहीं कर रहा, जुलूस का क्राउड नहीं बना सकी थी। तो इसका मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान की जरूरत है। आप मौलाना फजल रहमान को डायरेक्ट आप हिट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आपके असासे किधर से हैं और ये हैं। ये असल में ऐसा मामला है कि जिसके बारे में इमरान खान साहब की जाती है मामला है और उन्होंने पर्सनल वेंडेटा के चक्कर में इस मसले को छेड़ा है और वो केपी की सियासत को जिंदा रखने की कोशिश की है। ये उनको गले में पड़ जाएगा। सही है। अच्छा, अब शाहिद लतीफ साहब मुझे ये सियासी तज्जिया कीजिएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई जिसने ऐलान किया कि इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उससे पहले जलसे जुलूस होंगे, क्या आपके ख्याल में ये अब हो पाएगा? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ था, जो तय पाया था, ये ऑपोजिशन की तमाम जमातें अब इस पोजीशन में हैं कि वो सब उस पर अमल दरामद करें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं है। उनकी अपनी फॉलोइंग आप देख लें कि कौन सी जमात है जो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होगी। जहाँ तक इनका आपस का ताल्लुक है, इनका मकसद भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई इत्तफाक हो। शुरू से ले लें, अब तो तकरीबन अब 2 साल गुजर गए और ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो कहा जाता है, इन सब के मंतक भी अलहदा हैं और इनके मफादात भी अलहदा हैं। मौलाना जो है वो सबसे आगे हैं और बग़ैर किसी मंतक के वो कह देते हैं हुकूमत गिराने के लिए हम आए हैं, जबकि दूसरी जमातें फौरी तौर पर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। फिर जो तरीका है हुकूमत हटाने का, उसमें भी कोई इत्तफाक नहीं। तो ऐसी जो अपोजिशन है जिनका आपस में इत्तफाक नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना लेंगे जिसके तहत वो लोगों को निकालें और फिर हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाएं? तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस तरह लोग हैं। और फिर इनका जो बड़ी जमातें हैं, ये हुकूमतें कर भी चुकी हैं। PMLN जो है वो तो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके तहत लोग उनको याद करते हुए बाहर आएंगे? एक अंबार है, जैसा पहले मैंने कहा, मुकदमों का। नहीं, लेकिन सर आपके ख्याल में इसका ताल्लुक जो है वो इस बात से है, ये जो अभी हालिया इंकशाफात हुए हैं मुलाकातों वाले और वो जो DGISPR ने स्टेटमेंट दी थी कि ज़ुबैर साहब ने NRO मांगने की कोशिश की और इनकार हो गया वहाँ से, ये उसके बाद आपके ख्याल में मुश्किल होगी या वैसे ही लोग बाहर नहीं आएंगे? नहीं, मेरे मुताबिक ये तो एक एडिशन है ना। ये तो बिल्कुल एन उसी पॉलिटिक्स के मुताबिक है जो माजी में होती रही। ये कोई सिर्फ ये वजह नहीं है। वजूहात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो मायूस हैं इनसे, इनको देख चुके हैं। तो कौन सी ऐसी नई चीज़ है जिसके तहत ये कहेंगे कि एक नया फार्मूला है, बाहर आओ? वो क्यों एक हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे? इनकी कौन सी ऐसी ताकत है जो वो याद करेंगे और कहेंगे कि हाँ जी इसमें हमारी छूट होगी? कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
جو انہوں نے ماضی میں کی ہو، جس کے تحت میں کہوں کہ جی پی ڈی ایم اے بڑی قوت کے ساتھ آ رہا ہے اور عمران خان جو ہے ان کی حکومت کو بڑا سخت خطرہ ہے. میں اس طرح کے خطرات نہیں دیکھ رہا. پھر ان کا آپس میں اکٹھے ہونا مجھے اس میں بھی کوئی یقینی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ مفادات بالکل علیحدہ ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کوئی ایسا منطق نہیں ہے جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ جی ایک پیج پر ہیں. وہ تو پہلے دن سے کوئی ایک پیج نظر نہیں آیا. سب کا منطق اور سب کی وجوہات جو ہیں وہ اپنی اپنی ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے، مجھے اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی اور حکومت کو کوئی اتنا بڑا خطرہ اس وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا. رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، پروگرام میں بریک پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیاست میں آنے والے دنوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور اس تناؤ کا نتیجہ کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شادر صاحب، کیا سیاست میں تناؤ بڑھنے والا ہے ان دنوں میں؟ تناؤ بڑھے گا، اتنا ہی بڑھے گا جتنا پچھلے سال بڑھا تھا. اس کی وجہ 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس اپوزیشن کو ابھی تک اپنے جو اختلافات ختم کرنے تھے وہ نہیں ختم کر پائے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب نے جو نیریٹو اس دن دے دیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو محمد زبیر کا ہوا ہے، تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ مزید بڑھ گیا ہے. پہلے ہی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو یہ شک تھا کہ یہ اپنے لیے مراد حاصل کرنے کی خاطر ہمارا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اب وہ شک یقین میں بدل گیا ہوگا کہ یہ تو ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال. دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال. یہ پرانا طریقہ واردات ہے جو مشرف کے دور میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں اور یہ پھر راتوں رات چلے گئے تھے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس اپوزیشن کی ساکھ کا مسئلہ ہے. یہ سارے لوگ اقتدار میں رہ چکے ہیں اور کوئی ایسا انہوں نے نہیں اپنے دور اقتدار میں کارنامہ انجام دیا جس کو یہ کیش کرا سکے، عوام کو کہیں کہ جی ان کی جگہ ہم آ جائیں تو ہم آپ کے لیے دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے. یہ دوسرا ایشو ہے. تیسرا ایشو ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس میں جو الیکٹیبلز ہیں جو یہاں حکومت بنانے میں گرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو انہی پر انحصار کرتی ہیں. ان کے لیے ایک یہ نواز شریف صاحب نے بہت بڑا بیریئر کھڑا کر دیا ہے کہ کیا وہ نواز شریف صاحب کے لیے قربانی کا بکرا بنیں، اپنی سیاست کو قربان کریں یا نہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون کا نہ مزاج ہے نہ سرشت ہے. یا تو میاں نواز شریف صاحب نے جب ان کو اقتدار ملا تھا 8 سے لے کر 18 تک 10 سال ملے تھے، وہ پارٹی کو منظم کرتے. جب وہ یہ سیکھ کے آئے تھے اور یہ کہتے تھے جی اب میں اقتدار کی سیاست کروں گا، اقتدار کی نہیں، تو 10 سال ان کے پاس موجود تھے. اور ان 10 سالوں میں سے 5 سال ایسے تھے جب وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سیاست میں وہ اس میں اسمبلی میں آ نہیں سکتے تھے، ان پر پابندیاں سعودی عرب کی طرف سے تھی وہ اس معاہدے کی. انہوں نے پارٹی کو منظم ہی نہیں کیا، اور جو پارٹی رہی صحیح تھی اقتدار میں آنے کے بعد اس کو بھی دفن کر دیا. وہ 4-6 جو چہتے تھے ان پر. پارٹی منظم نہیں ہے، اور پارٹی وہ انقلابی پارٹی بھی نہیں بنائی. ان کے پاس کارکن جو ہے وہ انہوں نے جو کرپٹ کر دیا ہے اس ملک میں. سیاسی کارکن جو 85 سے پہلے ایک دیانتدار سیاسی کارکن تھا، وہ ان دونوں پارٹیوں نے صرف کرپٹ کارکن بھرتی کیے، رضاکار بھرتی کیے جو ان کی خاندانی سیاست کو آگے بڑھا سکے، اور سیاسی کارکن کو گھر بٹھا دیا یا مایوس کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کوئی بڑی تحریک چلانا کوئی آسان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ اتنی ہی ہوگی نا جتنی پچھلے سال تھی. اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو گیا. نہ دینی مدارس کی طلباء کی تعداد میں کوئی اضافہ اچانک ہو گیا ہے، کوئی ہزاروں لوگ اور شامل ہو گئے ہیں. نہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی ان کے اندر کوئی ایٹمی قوت بھر دی گئی ہے. وہی مولانا فضل الرحمان ہے نا. اس میں اگر 2-4 ہزار اور پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے شامل بھی ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن تضادات اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں میاں نواز شریف صاحب
صاحب نے کہ اب یہ لڑائی ان کو تنہا لڑنی پڑے گی، جس میں شاید میاں شہباز شریف صاحب بھی شریک نہیں ہوں گے، اور جس میں شاید خاقان عباسی اور حسن اقبال بھی شریک نہیں ہوں گے، خواجہ آصف بھی شریک نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تحریک شروع کی جا سکے. کیا اپنی اسٹریٹجی سے اور یہ جو چیزیں لیک ہوئی ہیں یا سامنے آئی ہیں اس کے بعد بخاری صاحب، کیا نواز شریف صاحب نے اپنے جو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے سربراہان ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو آپ کے خیال میں ناراض کیا ہوگا یا اپنا اعتماد ان کے اوپر کم کیا ہے اس طرح سے؟ دیکھیے، دو باتیں ذرا زیر غور لانی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے حال میں، پچھلے جب سے اے پی سی سے بہت پہلے سے، کہ یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اپوزیشن کا، یہ نہ تو بائی چوائس ہے، نہ کوئی آسمانی صحیفہ آیا ہے. یہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کی پوری قیادت کرپشن کے کیسز میں ڈوبی ہوئی ہے. سب کے کلاس یا وہ جیل میں ہے یا جیل جانے والے ہیں یا مقدمات زیر تفتیش ہیں. یہی حال پیپلز پارٹی کا. تو یہ جو دس الائنس از ناٹ بیسڈ آن انٹینشنز اور یا کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنے کے لیے، یہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک طرح سے یہ الائنس جو ہے بنی ہے، جس کو ایک لیڈرشپ میسر آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی صورت میں، جو پچھلے الیکشن سے آؤٹ ہونے کے بعد اپنی جگہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دوبارہ اپنی پارٹی کو ان کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک اتحاد ثلاثہ بن گیا ہے. باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تو خیر ہوتی ہیں. اس میں جو ڈینجرس بات میرے نزدیک تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کی ایک الہی پارٹی جو ہے اختر مینگل صاحب کی، اس کے بھی 2 نمائندے شامل تھے. یہ میرے خیال سے الارمنگ ہے، لیکن بہرحال اس حکومت کو تو کوئی فرق کسی چیز سے چونکہ پڑتا نہیں ہے، نہ یہ اس کو کسی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تاثر لے لینا کہ یہ کیا بگاڑ لیں گے، آئی تھنک دیٹ ول بی اے رانگ ایزمپشن. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ملک سے کبھی کوئی ملٹری لیڈرشپ ختم نہیں ہوتی. جو 3 انٹرونشنز ہوئی مارشل لا کی، وہ قائم رہتی نا. اگر فوج کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا، اگر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا، تو پھر یہ حکومتیں گئی کیسے؟ تو ایک انڈر ایسٹیمیشن کی یہ جو بدعت ہے، اس سے میرے خیال سے باز رہنا چاہیے. دشمن کہتے ہیں نا کہ دشمن جتنا بھی کمزور ہو اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اتحاد جو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ہو رہا ہے، یہ اپنے ورکرز کو بھی لڑا دیں گے، یہ اپنے ورکروں کو گرفتار بھی کروا دیں گے، جیسا ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ وہ کچھ بھی کریں گے اپنے مفاد کی خاطر. لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا آرام سے ایوری تھنگ، آئی ڈونٹ اگری، آئی ول نیور اگری. صحیح ہے سر. یہ بخاری صاحب، یہ اگر یحییٰ خان، جی سر، جنرل کیانی، یہ دونوں تیار نہ ہوتے تو پھر بھی ایوب خان کی حکومت چلی جاتی اور پرویز مشرف کی حکومت چلی جاتی. اب یہ جو نام آپ نے لیے کسی سویلین کے ہیں، فوج کے ہیں نا، کہ فوج کے کسی سویلین کے ہیں سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سویلین کا اس میں کون سا کارنامہ ہے؟ ضیاء الحق 11 سال تک بیٹھا رہا، کوئی بتا دیں تحریک ان کے خلاف کامیاب ہوئی ہو. لیکن بات ہو رہی ہے سیاست دانوں کی کہ سر اس پر دباؤ تو خیر کون سا دباؤ تھا؟ کیانی صاحب پر بھی تو کچھ دباؤ پڑا ہوگا نا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پرویز مشرف کو مجبور کیا ہوگا. دیکھیں تحریک ختم ہو گئی تھی، عدلیہ تحریک جو چلی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ایک جملہ کہوں گا، دیکھیں نیریٹو ایک طرف ہے سول بالادستی کا، دوسرا ہے کرپشن کا. کرپشن کا نیریٹو مضبوط نیریٹو ہے، عوام نے قبول کیا ہے. سول بالادستی کا ڈھکوسلا ہے، اس لیے اپوزیشن کچھ نہیں. اور یہ صاحب کھیلنے کے لیے سیاسی پتے کیا ہیں نواز شریف صاحب کے پاس مختصراً سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب تک وہ متحد اپوزیشن نہیں کر لیتے اس وقت تو ان کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ بڑا مشکل سی بات. یہ پتے جو ہے نا، یہ تو پی ٹی ایم کھیل کھیل کے ختم ہو گئی، یہ تو ولی خان کھیل کھیل کے ختم ہو گیا، یہ تو بلوچستان کے ہم 24 سال گزارے ہیں وہ کھیل کھیل کے ختم ہو گئے. پنجاب کے اندر آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی فوج کو پتہ چل سکتا ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. یہ پتہ نہیں کس نے ان کو سکھا دیا ہے. ہاں جی، میاں صاحب کو پتہ چلا. شاہد لطیف صاحب، سر کیا اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس اس وقت سیاسی راستہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو اس دن تقریر تھی وہ اس چیز کی غمازی کر رہی تھی کہ یہ ان کا ذاتی ری ایکشن ہے. وہ جو این آر او کی بہت شدت سے کوشش کرتے رہے اور جگہ جگہ دروازے کھٹکھٹاتے رہے، کچھ کا ہمیں علم ہو گیا. آپ کے خیال میں سر زبیر صاحب کی ملاقات کامیاب رہتی تو کیا یہی تقریر ہوتی؟ نہیں جی، پھر یہ نہیں ہوتی. یہ جو غصے کا عالم تھا تقریر کا، وہ ناکامی تھی. تو اس طرح کی ناکامی کے بعد وہ تقریر میں غصہ اور تنقید
وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ذاتی ایجنڈا ہوا نا. اور ابھی بھی یہ بات جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب بھی آپ متحدہ کوئی موومنٹ شروع کرتے ہیں وہ ذاتی ایجنڈوں کی بنیاد پر ہو تو ایجنڈا پھر ایک نہیں ہے نا, اور وہ پھر ذاتی مفاد پر جو ہے اس کا انحصار ہو. اس طرح کوئی قومی مفاد تو نہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ جو پتہ جو لوگوں کو لے کر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نواز شریف اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ ان کی بھول ہے. بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر پوائنٹ آخر میں؟ جی ایک جملہ صرف مجھے یہ عرض کر رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ NRO دینے کے لیے بلایا کیوں جاتا ہے ملنے کے لیے. یہ میرے خیال سے اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو بہت مزہ آ جائے گا. چلے بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا وقت ختم ہو گیا سوال کے بعد. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.